بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے دشمن جو پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے، جو پاکستان کی پالیسیز کو ناکام کرنے کے لیے، جو پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے اکٹھے مل کر کام کر رہے تھے، وہ آپس میں کیسے الجھ پڑے ہیں۔ فرانس، برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کے آپس میں کیا اختلافات ہیں؟ نئی کون سی ایسی ڈیل ہوئی ہے جس کی وجہ سے فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ سے ناراض ہے، اور فرانس نے رات کو ایک انتہائی قدم اٹھایا ہے، اس نے آسٹریلیا اور امریکہ سے اپنے سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویلاگ کے اندر۔ یہ جو آسٹریلیا، امریکہ اور فرانس کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں، اس کی بیسک وجہ فرانس اور آسٹریلیا کی ایک ڈیل ہے۔ وہ ڈیل 2016 کے اندر سائن کی گئی تھی، جس میں فرانس نے 12 سب میرینز جو ہیں یہ آسٹریلیا کو دینی تھی۔ یہ اتنی بڑی ڈیل تھی اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اتنے کانسیکوینسز تھے کہ اس کو جو انڈیا نے 36 رافیل طیاروں کی ڈیل کی گئی تھی، فرانس کے ساتھ کی تھی، اس کے برابر اور ایکول سمجھا جا رہا تھا۔ یہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے حوالے سے بھی فرانس کے لیے بہت اہمیت کی عمل تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اور جو دفاعی پہلو تھے وہ بھی تھے۔ جو فرانس کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے انڈو پیسیفک کے نام پہ جو ڈیل کی ہے، اس سے آسٹریلیا، فرانس کے درمیان 12 جو ڈیزل پاورڈ سب میرین ہیں، اس کا معاہدہ منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ جو 12 سب میرین تھیں، ان کا معاہدہ ایکچولی یہ تھا کہ یہ فرانس نے آسٹریلیا کو 12 سب میرینز دینی ہے۔ اب ایک چیز اس میں آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ان کے ساتھ سمندر ہیں لگتے، انڈین اوشنز اور انڈو پیسیفک اوشنز، یہ ہیں اس کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے فرانس، برطانیہ اور امریکہ، ان کا آپس کے اندر ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ بھی تھا۔ فرانس کے اس کے ساتھ کنسرن زیادہ ہیں، چونکہ فرانس کے تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ جو ہیں یہ انڈین اوشنز اور انڈو پیسیفک کے ساتھ جزیروں پہ آباد ہیں، اور فرانس نے تقریباً 7,000 کے قریب ان کے سولجرز اس پورے پٹی کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے اپلائی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کی ایک باؤنڈریز مطلب کہ آسٹریلیا کے ساتھ جس کے لیے وہ سب میرینز لے رہے ہیں، اور برطانیہ کے ساتھ بھی ملتی ہیں، اور برطانیہ اور آسٹریلیا کے بھی اور امریکہ کے بھی اسی ریجن کے ساتھ ان کے جو ہیں کنسرنز وابستہ ہیں۔ اور امریکہ پچھلے کچھ عرصے سے خطے کے اندر جو چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اور وہ چائنا کو کاؤنٹر ڈاؤن کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے، مگر چائنا کی آج کل حکمت عملی اور اس کی شکست جو اس کو افغانستان کے اندر ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کی ساری یہ لوگ اس کو سمجھیں کہ اس کی ساری پالیسیز کو اس خطے نے سبوتاج کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک صرف اس کو افغانستان کے اندر سے انخلا نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس کو تمام جو اس کے الائز تھے، اس کے اسٹریٹجک پارٹنر تھے، اس کے بزنس پارٹنر تھے، ان کے ساتھ جو اس کی ڈیل تھی، ان کی ریلیشن تھی، سب کو ریویو کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک طرف وہ رشیا کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے، دوسری طرف چائنا کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب رشیا کو تھریٹ سمجھتا ہے اور چائنا کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو اپنے الائز ہیں، جس طریقے سے افغانستان سے امریکن نے انخلا کا ڈیسیژن کیا ہے، وہ سخت اندر سے نالا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہیں اس وقت ایک بدلتے ہوئے دور میں 2021 کے اندر یہ پراپر طور پہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ناکام ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آئندہ خطے کے اندر اور دنیا کے اندر ابھرتی ہوئی جو سپر پاور ہے، یہ چائنا ہے۔ چائنا کا اثر و رسوخ دنیا کے بہت سے ممالک میں بڑھ رہا ہے۔ اس وجہ سے آسٹریلیا اور فرانس کے درمیان جو 12 سب میرینز کی ڈیل ہوئی تھی، اس ڈیل کو کینسل کروا کے امریکہ نے آسٹریلیا کے ساتھ برطانیہ کی موجودگی میں ڈیل کی ہے۔ یہ وہ ناراضگی کی وجہ ہے فرانس اور امریکہ کے اور برطانیہ کے درمیان اصل۔ برطانیہ اسے اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتا ہے، اور اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ اس ڈیل کا اعلان، نمبر 1 تو یہ سن لیں، اس ڈیل کا اعلان جو صدر جو بائیڈن، برطانیہ کے وزیر اعظم جو بورس جانسن ہیں،
اور جو آسٹریلوی وزیر اعظم ہے انہوں نے یہ جمعرات کے روز کیا۔ ابھی فرانس کے جو حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو یہ ڈیل کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ امریکن اور آسٹریلین حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی یہ انفو کر دیا تھا فرانس کو، مگر فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس ڈیل سے چند گھنٹے پہلے پتہ چلا۔ جو آسٹریلوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ ہم نے یہ 2016 کے اندر ڈیل ہوئی تھی کہ ہم نے جون کے اندر یہ فرانس کو انفو کر دیا تھا کہ جو آپ کے ساتھ ہماری سب میرینز کی ڈیل ہے وہ ہمیں شاید ریویو کرنا پڑ جائے اس کو، لیکن فرانس کے صدر اور فرانس کے جتنے بھی حکام ہیں یہ انہوں نے بالکل اس چیز کو ڈینائی کیا ہے، اور فرانس کے فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے بڑی پہ سخت قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب آ جائیں کہ فرانس کو اس پہ 3 بڑے کنسرن ہیں۔ ایک اکنامک کنسرن ہے کہ آسٹریلیا کی اکنامک ڈیل اس میں وہ ایک لینڈ مارک تصور کر رہا تھا۔ میں نے آپ کو کہا کہ 36 جو رافیل طیارے ہیں ان کے برابر یہ ایک اس کی ڈیٹیل دی۔ جب یہ 2016 کے اندر معاہدہ ہوا اس وقت اس کی جو ورتھ تھی یہ $15 بلین کی تھی، اور اب جب یہ معاہدہ کینسل ہوا ہے اس کی ورتھ $16 بلین کی بتائی جا رہی ہے۔ یہ ڈیل جو تھی یہ فرانس کی گورنمنٹ کے تھرو ہوئی تھی، مگر فرانس کے ڈیفنس کا جو نیول ڈیفنس کا ان کا ایک نجی کمپنی ہے اس کے ساتھ کی گئی تھی یہ ڈیل، اور اس کمپنی کے کچھ شیئر فرانس کی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ اگر دوسرا اس کے جو افیکٹس فرانس پہ آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ڈیل ختم ہوگی تو فرانس کی حکومت کے آسٹریلیا کے ساتھ جو پچھلی 50 سال کی جنگی پارٹنرشپ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اس کی تیسری بڑی وجہ ہے وہ بڑی وجہ فرانس کو مائکرون کہتے ہیں کہ فرانس کو اس سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جو پریس سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا کہ فرانس کو ہم نے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا اور اس سے فرانس واقف بھی تھا، مگر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ایشو چل رہے ہیں اور اس میں کبھی تعلقات اتنے کشیدہ نہیں ہوئے فرانس کے امریکہ اور آسٹریلیا کے ساتھ کہ انہوں نے سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا۔ اب فرانس نے رات گئے انہوں نے یہ بی بی سی نے، الجزیرہ نے اور واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر بریک کی ہے کہ فرانس نے برطانیہ، آسٹریلیا سے اور امریکہ سے اپنے سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خطے کے اندر ان کی آپس میں چپکلش کیا اور کتنی سیریس صورتحال ہے، چونکہ اگر امریکہ یہ آسٹریلیا سے ڈیل اس کی جو فائنل ہوئی ہے وہ فائنل ہوئی ہے کہ یہ پاور ڈیزل جو ان کو دے رہا تھا سب میرین، اس کی بجائے اس کو نیوکلیر پاورڈ سب میرین امریکہ آسٹریلیا کو دے گا۔ اس سے پہلے یہ والی سب میرین خطے کے اندر امریکہ نے صرف برطانیہ کو سیل کی تھی، اس کے علاوہ کسی کو سیل نہیں کی تھی، اور فرانس خطے کے اندر ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو فرانس کی ایک قسم کی کہہ لیں کہ آپ اس سمندروں کے اوپر اس کی حکمرانی ہے۔ فرانس اب خطے کے اندر اپنے آپ کو خطے کا ایک بادشاہ بھی سمجھتا ہے، اس کا ایک پاور سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ نے اس کو اعتماد میں لیے بغیر یہ ڈیل کی ہے، یہ بیسیکلی اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ تینوں جو ملک ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ انڈو پیسفک کے اندر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے یہ کام ضروری تھا، یہ کیا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ وہ دشمن جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے تھے، اپنی ایجنسیز کا استعمال کر رہے تھے، وہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کی پالیسی، اپنی پالیسیز کی وجہ سے وہ خود آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ یہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کی کامیابی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔